الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور اس کی زبان کو ہر قسم کی لغزشوں سے محفوظ رکھ کر حقیقت میں قوت گویائی عطا فرما دی۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ہم نے مل کر پہلی صدی ہجری میں چلنا ہے، اور یوں کہیے کہ تابعین کا جو حسین سا آسمان ہے ناظرین، اس آسمان پہ جو بہت ہی خوبصورت سے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، جو اپنے علم کی وجہ سے، اپنے فضل کی وجہ سے، اپنے عرفان کی وجہ سے، اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے، اپنی عبادات کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بے انتہا تابناک نظر آتے ہیں، انہی ستاروں کے اندر ایک ستارے ہیں ناظرین جنہیں دنیا انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی عقیدت کے ساتھ اور انتہائی احترام کے ساتھ علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج ان کا تذکرہ پاک ہوگا ناظرین، لیکن ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی آج بات ہوگی کہ خوابوں کی تعبیر بنیادی طور پہ کس طرح سے کی جاتی ہے، خواب بنیادی طور پہ کیسے ہوا کرتے ہیں، اور خواب کی حقیقت بنیادی طور پہ کیا ہے، اس کے کتنے درجے ہیں، کتنی اقسام، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ لیکن ناظرین، بات یہ ہے کہ آج چلتے ہیں امام المعبرین کی بارگاہ میں۔ کیا ہی کمال ہستی ہے صاحب، کیا ہی کمال ہستی۔ میں اگر کہوں تو یہ جملہ غلط نہ ہوگا صاحب کہ ایک طرف تو ان کی والدہ محترمہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزی میں رہیں، یعنی ان کی خدمت گزاری میں رہیں، ان کا فیضان جو ہے آپ کو ان کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو دوسری طرف خود آپ جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سوچیے ناظرین کیا مقام اور مرتبہ سرکار علیہ السلام کی خدمت گزاری، یعنی ان کے ذریعے سے آپ چونکہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے تو ان کے ذریعے سے مصطفی فیضان آپ میں منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی ایک طرف والدہ محترمہ ہے جن کے ذریعے سے صدیقی فیضان آپ میں منتقل ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ کے جو خود تعلق ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو مصطفی فیضان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے آپ میں منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ناظرین کیا ہی بات ہے، انسان جو ہے نا بنیادی طور پہ اپنا کبھی کبھی تعارف اس طرح سے بنتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ کن کن اساتذہ کی اس نے جوتیاں سیدھی کی ہیں یا کن کن کی بارگاہ میں وہ رہا ہے۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ نے یہ کرم کیا ناظرین کہ ایک طرف تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی آپ کو ملی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان والدہ محترمہ کے توسط سے ملا، پھر ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے باقاعدہ فیضان حاصل کیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضان حاصل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضان حاصل کیا، یعنی کئی ایک صحابہ سے آپ باقاعدہ فیضان حاصل کرتے رہے اور پھر اپنے فیض کو منتقل کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین آپ کو وہ مقام اور وہ شہرہ عطا کیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر تصوف کی دنیا کے شاہکار کو ہم دیکھیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ ان کی بھی خدمت میں رہے اور ان سے بھی فیضان حاصل کرتے رہے، اور پھر عالم یہ ہوا ناظرین کہ ایک طرف آپ معرفت کی دنیا میں انتہائی چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف علم دین کی دنیا میں آپ کا انتہائی تابناک اور روشن نام نظر آتا ہے۔ یعنی تفسیر کی دنیا کو اٹھا لیجئے، فقہ کی دنیا کو اٹھا لیجئے، حدیث کی دنیا کو اٹھا لیجئے، اور خوابوں کی دنیا کو اٹھا لیجئے، یعنی خوابوں کی تعبیر کی دنیا کو اٹھا لیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا رتبہ، کیا مقام عطا کیا۔ اور میں ناظرین ایک جملہ یہاں پر ادا کرنا چاہتا ہوں، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ انتہائی زہد و تقوی کے پابند، عبادت گزار، خوف خدا میں رچے بسے رہتے تھے، یعنی جلوت میں چہرے پہ مسکراہٹ رہا کرتی تھی لیکن آنکھیں ہمیشہ اشکبار رہا کرتی تھی، اور خلوت کا عالم یہ تھا کہ ہمیشہ خوف خدا سے آپ کانپا کرتے تھے۔ اور اپنی والدہ محترمہ میں آپ کو بتلاؤں، دیکھیں بغیر یہ بے سبب ترقیاں نہیں ہوا کرتی ہیں، بے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ مقام نہیں عطا کرتا۔ کوئی ایک ادا ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہے، اور وہ ادا ایسی ہوتی ہے کہ پوری زندگی میں جو ہے محیط ہو جایا کرتی ہے۔ آپ اپنی والدہ کی بہت خدمت گزاری کیا کرتے تھے،
بلکہ اس حد تک خدمت گزار اور باادب تھے کہ ان کے سامنے خاموش کھڑے رہا کرتے تھے اور زبان سے کوئی لفظ آپ نہیں نکالا کرتے تھے، اور اگر کوئی بات کرتے تو اتنی پست آواز میں کرتے کہ لوگ آپ کو بیمار تصور کرنے لگتے تھے۔ اور زہد کا اور اللہ کے خوف کا عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ جو ہے وہ اپنا کوئی بھی سودا کرتے وقت، چونکہ آپ تاجر بھی تھے اور کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، اور یہ بھی صدیق اکبر کا فیضان آپ کو عطا ہوا تھا، تو آپ ہمیشہ حلال و حرام کی تمیز رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کہیں شائبہ بھی ہو جایا کرتا تھا تو چاہے کتنا ہی فائدہ ہو اس مال کو آپ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پہلے شعبے پہ بات کریں، کیونکہ خواب سبھی کو آتے ہیں، کچھ لوگ پوری زندگی خوابوں میں ہی گزار دیا کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے محنت کیا کرتے ہیں۔ خواب کی حقیقت کیا ہے، اور خاص طور پہ جو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ذرا آغاز کیجئے تو ان کے خوابوں کے حوالے سے ذرا بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دلچسپ موضوع اور عنوان ہے، چونکہ مرور زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ کسی عالم سے جو ہے وہ دو قسم کے سوالات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، وظیفہ، ہاں بالکل، پر کسی نے اثر کر دیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان دونوں چیزوں پر جو ہے وہ گویا کہ انحصار بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب ہم خواب کی حقیقت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ تو طے ہے کہ خواب حق ہے، اور احادیث میں بہت سارے حضور علیہ السلام کے فرامین اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ خوبصورت 11ویں پارے کی آیت جس میں فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ یہاں لفظ بشرا سے تقریباً مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں بشرا سے مراد نیک اور صالحین کے مبارک خواب ہیں۔ تو اس کا اس بات قرآن مجید فرقان حمید سے اس اعتبار سے ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد خواب کے حوالے سے جب فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہم جاتے ہیں تو علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اور علامہ محمد بن سیری البصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو بیان کیا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیک خوابوں پر یقین نہیں رکھتا، فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اتنی امپورٹنس ہے، یعنی خواب کا انکار نہیں کیا جائے گا، خواب کی حقیقت کو تسلیم کیا جائے گا کہ یہ قرآن سے بھی ثابت اور اس طرح کے فرمان سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ نبوت اب باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ فرمایا ہاں اس کا فیض مبشرات کی صورت میں باقی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہوگا، کوئی رسول بھی نہیں ہوگا، اور پھر حضور نے فرمایا مگر مبشرات ہوں گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ نیک خواب ہیں جو اہل ایمان کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیک خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور فرمان جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب یعنی نیک خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگائیے 46 حصوں میں سے جی ایک حصہ ہے۔ تو اب یہ خواب کی حیثیت، خواب کی حقیقت، اس کی اہمیت بالکل واضح اور نمایاں ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے ایک حقیقت موجود ہے، اس کے اثرات موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے اثرات کی موجودگی کے لیے یہ بات مد نظر رہے، فرمایا کہ جو خواب ہے وہ دیکھنے والے اور اس کی تعبیر بتانے والے کے درمیان لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہیں خواب بتانا ہو تو کسی نیک صالح اور متقی شخص کو بتاؤ تاکہ وہ اس کی اچھی تعبیر تمہیں بتائے کہ خواب کی تعبیر گویا ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے اس کی تعبیر ذکر کی جاتی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام والا واقعہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں ذرا وہ جانب لے کر آتا ہوں۔ دو ایسے خواب ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ ایک حضرت جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کا اظہار اپنے والد بزرگوار کے سامنے کیا تو والد بزرگوار نے کہا کہ یہ خواب تم نے کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا ہے، ممکن ہے کہ تمہارے بھائی حسد کی بنیاد پر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، جو 10 ستاروں کا سجدہ کرنا اور چاند اور سورج کا سجدہ کرنا۔ اور پھر خواب سچے کیسے ہوتے ہیں؟
آپ دیکھیے کہ جب تخت مصر پر جناب یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں تو وہی خواب جو بچپن میں دیکھا تھا اس کا اظہار اب ہوا کہ جب ماں باپ بھی سامنے ہیں اور اولاد بھی جو ہے بھائی بھی سارے موجود ہیں تو اس کا عملی اظہار وہاں پر دیکھا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی متقی شخص کے آگے اگر ہم خدا نہ خواستہ جھوٹا خواب گڑھ کے بیٹھ جائیں اور وہ تعبیر کر دے مثال کے طور پہ اس کو ٹیسٹ کریں, ہوتا ہے ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ کرتے ہیں. یہ تو چونکہ اختصاص جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ہے, لیکن اس سے نتیجہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ اچھے لوگ اور متقی لوگوں کے سامنے اپنے خواب کو ذکر کرو, اس کا اس بات یہاں سے ہوا کرتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا خواب ہے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو نبی ہے نا ان کا خواب حجت ہوا کرتا ہے, اور نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ اور مقام رکھتا ہے. آج اگر کوئی خواب دیکھے جناب ابراہیم والا تو گویا کہ وہ سزا کا مستحق ہے اگر وہ اس پر عمل درآمد کرتا ہے, لیکن وہ نبی ہیں تو انہوں نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنایا تو قرآن نے اس کا اظہار کیا ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں. یا بتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, فرمایا کہ آپ کر گزریے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور پھر اس خواب پر امپلیمنٹیشن, اس پر عمل درآمد رب ذوالجلال کو اتنا محبوب اور پسندیدہ ہوا کہ وہ سنت ابراہیمی کی صورت میں آج بھی امت مسلمہ میں جاری و ساری ہو گئی. خلاصہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ خواب ایک حقیقت ہے, قرآن نے اسے ذکر کیا, احادیث میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبوت کا باقاعدہ حصہ قرار دیا. نیک خوابوں کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے ذکر فرمایا, اور پھر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بدر کے میدان میں, پھر جب آپ عمرے کی جانب تشریف لے کر جا رہے ہیں, اور پھر اذان کی ساری کیفیات بھی اسی خواب کے ذریعے سے بھی واضح. بلکہ سرکار علیہ السلام کا تو یہ طریقہ اور روٹین تھا نا کہ صبح کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کی بارگاہ میں جب آتے تو آپ فردن سب سے پوچھا کرتے, کسی نے کوئی خواب اگر دیکھا ہے تو بتلائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خوابوں کی امپورٹنس ویسے بھی واضح ہو گئی کہ اگر اچھے خوابوں پہ ایمان نہ لایا جائے تو ایسا ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہ لائے. اچھا اب ذرا ایک جو کنفیوژن جو ایک میرا خیال ہے عام سننے والے کو اور ویسے بھی ذہن میں آتی ہے, خوابوں کی اقسام کیا ہیں؟ مطلب میں کیسے مجھے اندازہ ہو کہ یہ خواب سچا ہے, یہ خواب صحیح نہیں ہے, یہ خواب بلا وجہ میری اندر جو گیس ایک ٹریول کر رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا جو مناظر میں نے پورے دن دیکھے یا شیطان کی طرف سے یا رحمان کی طرف سے ہے نا. اور اگین وہی بات کہ اس کے جو تعبیر کا علم ہے ذرا اس پہ بھی گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم اس حوالے سے احادیث مبارکہ کو دیکھیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو, آپ کی تعلیمات کو دیکھیں تو بنیادی طور پر ہمیں خواب کی جو اقسام ملتی ہیں, سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ الرؤیا ثلاث, کہ خواب جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. الرؤیا الصالحۃ من بشرا من اللہ, کہ جو نیک خواب ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے خوف ہوتا ہے, اس کی طرف سے جو ہے وہ حزن ڈالا جاتا ہے انسان کے دل میں. اور تیسرا جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ممن یحدث الرجل نفسہ, کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اس کی نفسانی جو تقاضے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر نظر آتے ہیں, یعنی مثال کے اس کو کہتے ہیں حدیث نفس. اب ان تینوں کی تفصیل یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کچھ خواب میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں. اس کا انداز اس اعتبار سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ وہ خواب دیکھیں گے نا تو با مقصد ہوگا. نیک خواب جو ہے وہ با مقصد اور مختصر ہوتا ہے, اور اس کے اندر یا تو کوئی خبر ہوتی ہے یا کوئی تنبیہ ہوتی ہے, کوئی پیغام ہوتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے کہ جس میں کوئی مقصد آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ خواب جو ہے وہ ترتیب بار آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, اس میں گویا کہ کوئی تعلیم کی جا رہی ہوگی, کوئی خبر دی جا رہی ہوگی, تو یہ ایک علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. دوسری اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ اپنا کوئی اثر انسانی شخصیت پر چھوڑتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر کوئی تنبیہ کی گئی ہے تو وہ تنبیہ کا جو نا اثر انسان کے اوپر رہتا ہے. جیسے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو خواب میں تنبیہ کی جاتی ہے اور وہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی بڑے بڑے گناہ گاروں کو کچھ خواب آتے ہیں اور وہ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ گاروں کی زندگی کو پلٹ دیتے ہیں. تو یہ جو اپنا اثر چھوڑ رہے ہیں نا یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, چونکہ یہ بامقصد ہیں, اس میں کوئی پیغام دیا جا رہا ہے, کوئی خبر دی جا رہی ہے, تو یہ اکثر یاد بھی رہتے ہیں. یعنی دیکھنے والے کو اس کی جو بنیادی چیزیں ہوں گی نا وہ ضرور یاد رہیں گی کہ اس میں کیا تعبیر کی گئی.
اچھا پھر یہ با اخلاق ہوں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو ہم زبان پر لانے میں اس کے ہمیں جھجک آ رہی ہو، ہمیں شرم آر محسوس ہو رہی ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے خواب میں انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، بالخصوص سرکار علیہ السلام کی زیارت فرمائی، تو یہ جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نیک شخصیات کو دیکھا، اور اسی طریقے سے آپ نے کوئی نیک مقامات دیکھے، یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ تو من جانب اللہ جو بشرا ہوں گی، یعنی جو خوشخبریاں ہوں گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہیں ان کی یہ علامات ہوتی ہیں۔ اچھا اس میں ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات جو خواب ہوتے ہیں نا ان کا وقت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ جو صبح کے وقت خواب دیکھے جاتے ہیں نا وہ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو سحری کا ٹائم ہو، جو فجر کا وقت ہو، بالکل یعنی فجر سے بالکل آغاز کا، تو یہ جو اوقات ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو یہ اکثر سچے خواب ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ یہ کہ تمام چیزیں پیچھے موجود ہوں۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے شیطانی طرف سے شیطان کی طرف سے خواب۔ یہ جو شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے نا، اس میں اکثر جو ہے وہ یا تو ناگوار چیزیں نظر آئیں گی، یا انسان کو خوف میں مبتلا کر دینے والی چیزیں آئیں گی، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہو کر بیدار ہو جائے گا۔ یہ سارے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حدیث نفس۔ حدیث نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا اور خواب جو ہے نا وہ آپ کی روٹین پر مشتمل تھا۔ ٹھیک ہے، آپ پورا دن کوئی سوچ رہے تھے کوئی چیز، آپ پورا دن کوئی کام کر رہے تھے، وہی چیز خواب میں نظر آ گئی۔ کوئی شکل ذہن میں آپ کی ہے تو وہی شکل رات جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی قریبی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اب ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ کس حال میں تھا، کیسے اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، وہ خواب میں آ جاتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ جو ہے نا یہ سارے خواب یہ حدیث نفس ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات جو ہے مختصراً ذرا بتائیے، چونکہ وقت سمٹ گیا، اس میں ایک بات ضرور بتائیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب اپنے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں کہ جی میں نے خواب میں یہ دیکھا اور میرا یہ رتبہ، جو اپنا رتبہ بیان کرنے کے لیے، اس میں کیسے معلوم ہو؟ بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کلیم بھی کیا پھر اپنے خوابوں کی بنیاد پہ کہ مجھے یہ عطا ہو گیا، مجھے یہ منصب مل گیا ہے، تو وہ ہم ڈفرینس کیسے نکالیں گے کہ یہ رحمانی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو آپ بعض اوقات یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ وہ کو اپنے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں، یہ اکثر شیطانی خواب ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کلیم کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ کلیم شریعت سے ٹکرا رہا ہوتا ہے یا کسی نیک شخصیت سے دور کرنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید کو خواب آیا تھا کہ وہ جنت کی سیر کرتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ جنت کی سیر نہیں کر رہا تھا، شیطان اس کو جو ہے وہ جنت نما وہ چیز دکھا رہا تھا۔ جب آپ نے یہ بتایا کہ تمہارا یہ خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس نے وہ جا کر باقاعدہ اس کے مطابق لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو حقیقت اس کے سامنے آشکار ہو گئی۔ آخر میں بس میں یہاں پہ چند چیزیں ذکر کروں کہ خواب ہمیں کس سے معلوم کرنا چاہیے، جیسے حضرت نے ذکر کیا تھا کہ عالم دین ہو، اور کس سے نہیں معلوم کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ جو جس سے آپ دشمنی جس سے ہے اس سے کبھی بھی خواب کی تعبیر نہ معلوم کریں، اور اسی طریقے سے جوہلا سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم نہ کی جائے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم خواب اگر دیکھتے ہیں تو اس کا فیصلہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کس سے بیان کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی، اس کے اوپر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بہت خوبصورت رچاؤ کے ساتھ ابتدا ہو گئی۔ اب آئیے، چونکہ خوابوں سے ریلیٹڈ جو ہستی پہلی صدی ہجری کی امام المعبرین حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذرا ایک خوبصورت سے تعارف کروائیے لوگوں کو، اور ظاہر ہے جو تعبیر رویا میں آپ کا جو خاص طور پہ مقام ہے، تابعین کی جماعت میں آپ تشریف فرما ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کی والدہ کا جو تعلق تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس گھرانے سے، ابتدائی حالات وغیرہ بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ کے اصحاب و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جس طرح یہ ہے نا کہ یہ مقام و مرتبہ کوئی بھی شخص عبادتوں سے نہیں پا سکتا، تو اسی طرح ان اصحاب و اہل بیت کے بعد ایک طبقہ یہ موجود ہے تابعین کا کہ کوئی شخص فی زمانہ خواہ کتنی بھی عبادات کر لے، ریاضات کر لے، جو شرف، جو فضیلت، جو مقام ان تابعین کو ملا، کوئی بھی شخص عبادتوں کے ذریعے یہ مقام نہیں پا سکتا۔ اب دیکھیں تابعی ہوتا کون ہے، تو لفظی معنی تابعی کا یہ ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا، تو اصطلاحی تعریف، شرعی تعریف اس کی یہ ہے کہ تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی سے بھی اکتساب فیض کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب ان کی فضیلت کیا ہے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اللہ، تو یہ تابعین ہیں کہ ان کے لیے حدیث مبارکہ میں یہ بشارت ہے۔ اور امام ابو بکر محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے زمانے کے اجلہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اعلیٰ درجے کے تابعین میں آپ شمار ہوتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ جلیل القدر تابع ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین عالم، فقیہ، محدث، انتہائی متقی و عبادت گزار، دنیا سے بے رغبت اور انتہائی خوش اخلاق اور عاجزی و انکساری کے پیکر۔ یہ آپ کے اوصاف بیان ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت ایک مشہور ترین قول کے مطابق 33 ہجری میں اور وصال 9 شوال 110 ہجری بصرہ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی کتابت کے منصب پر رہتے ہوئے گزارا، اور یہ تعلق حضرت انس سے اتنا مضبوط تھا اور یہ محبت اس قدر بہترین تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے غسل بھی یہی دیں گے اور میرا جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے۔ یعنی تقوی اور زہد کا کیا عالم ہوگا کہ صحابی رسول وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرا جنازہ یہ پڑھائیں گے۔ اللہ۔ اب اگر ہم بات کریں آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی خادمہ تھیں، اور وہاں سے پورا صدیقی فیض آپ کو ملا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فیض ان کو ملا، تو یہ سارا فیض جمع ہوا، اور یعنی صدیقی اور مصطفی دونوں فیض دونوں جمع ہوئے، چاروں طرف سے ملے، اور ہر طرف سے آپ کو یہ برکات عطا ہوئی۔ اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت 18 بدری صحابہ اس وقت وہاں اس مجلس میں موجود تھے، 18 بدری صحابہ اس مجلس میں موجود تھے۔ اور اگر ہم امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقوی کی بات کریں تو آپ کے تقوی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو اللہ والوں کے بارے میں فرمایا نا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، آپ کی ذات اس حدیث مبارکہ کا عملی نمونہ تھی۔ لوگ آپ کو دیکھتے تھے تو آپ کو اللہ کی یاد آ جایا کرتی تھی، لوگوں کو تقوی پرہیزگاری کا خیال آتا تھا، آخرت کا خیال آتا تھا۔ آخر میں ذرا آئیے اب جو بنیادی طور پہ جو ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کا، اور وہ ایسا پہلو ہے کہ لوگ تو ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ صرف ہم علم کی ترویج، علم کی تبلیغ اور یہ سارا معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کی شخصیت کا۔ آپ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور اگین وہی بات، یہاں بھی صدیقی فیضان مجھے نظر آتا ہے کہ وہ کپڑے کا پیشہ، وہ ساری چیزیں، وہ فیضان ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر۔ تو آپ بھی وزارت تجارت کرتے تھے، تو تجارت کا آپ کا انداز کیا تھا، اور تاجروں کو جو نصیحت آپ کرتے تھے، ذرا اس پہلو کو بھی اجاگر کیجیے، اور میرا خیال ہے بہت ضروری ہے اس موقع پہ، فرمائیے۔ دیکھیں، جب ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے اسلاف میں ان بزرگان دین میں ایک بڑی تعداد ایسی نظر آتی ہے کہ جنہوں نے خدمت دینیہ میں ایک وقت لگایا، وقت صرف کیا، ساتھ ساتھ حصول رزق حلال کا بھی معاملہ انہوں نے جاری رکھا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ اگرچہ ان کی خدمات دینیہ، علوم پر گرفت، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ساتھ میں تجارت کا معاملہ بھی امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جاری رہا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جب یہ اسلاف تجارت کیا کرتے تھے نا، تو اس تجارت میں بھی تقوی کا عمل دخل ہوتا تھا۔ اللہ، ہمارے معاشرے میں تقوی سے متعلق لوگوں میں مسکنسیپشن ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چند افعال کے صدور کا نام ہی تقوی ہے، یا ایک شخص ایک خاص سینیریو میں، خاص سرکل میں زندگی گزار رہا ہے تو وہی تقوی ہے۔ حالانکہ تقوی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہے، تو تجارت میں بھی تقوی کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اور ان اسلاف کا تقوی تجارت میں کیسا تھا یہ پتہ چلتا ہے اس طرح کہ یہ تجارت کس غرض سے کیا کرتے تھے، مقصد کیا ہوتا تھا۔ تو ان کی تجارت کا مقصد کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس ہر وقت دنیا جمع کرتے رہیں، مال جمع کرتے رہیں، کسی بھی طرح مال آ جائے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تجارت کے ذریعے بھی اللہ کو راضی کیا جائے، اس کے رسول کو راضی کیا جائے۔ تجارت اس لیے کی جائے تاکہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو لقمہ حرام سے بچایا جائے اور لقمہ حلال ان کے پیٹ میں داخل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان احباب، ان حضرات کی تجارت میں جو ہے وہ نیت ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے کپڑے کے ایک معروف تاجر تھے، اور آپ کا تجارت کا انداز کیا تھا؟ تو سیدنا ہشام بن حسان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تجارت ایسی ہوا کرتی تھی کہ حرام تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کسی چیز میں شبہ بھی ہوتا آپ اس کو بھی ترک کر دیا کرتے تھے، صرف شک کی بنیاد پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایون کے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے ایک ڈیل کی، ایک سودا کیا کہ جس میں انہیں 80,000 کا منافع تھا۔ 80,000 80,000 یہاں تو چند ہزار، چند روپوں کی بات ہے تو لوگ حلال کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ ٹیڑھی چیز، یہ حرام چیز میرے لیے حلال ہو جائے، ہیلا بہانہ
کر کے مال بٹورنے کی کرتے ہیں. 80,000 کا منافع تھا. فرماتے ہیں کہ حرام کی وجہ سے نہیں, صرف شک کی وجہ سے اس منافع کو چھوڑ دیا. اور یہ میں بھی یہ دراہم میں ہی ہوگا جی, 80,000 درہم. اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے ایک سودا کیا جس میں 40,000 کا نفع تھا, وہ بھی آپ رحمہ اللہ نے جو ہے وہ مال کو شک کی وجہ سے چھوڑ دیا, جبکہ اس میں سود نہ جبکہ تھا, اس میں سود نہیں تھا, اس میں کوئی سود نہیں تھا, لیکن آپ نے محض شک کی وجہ سے اس مال کو چھوڑا. دیکھیں ہمیں ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات میں سے کیا ملتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ شک والے مال کو حاصل کر رہا ہے تو ان قریب اس کے حرام میں مبتلا ہونے کا شبہ ہے. اللہ اکبر. انہوں نے شک کو اس لیے چھوڑ دیا کہ شروع سے ہی سد باب کر دیا جائے کہ بندہ حرام کی طرف نہ جائے. اب دیکھیں جب شک کے معاملے میں اس قدر احتیاط ہے تو پھر حرام سے بچنے کا اہتمام کتنا ہوگا. اچھا, وہ پھر آپ نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے جی, آپ رحمہ اللہ کی نصیحت پر بھی انشاءاللہ, اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تاجروں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے, اگر ان نصائح کا ہم نچوڑ نکالے نا, خلاصہ نکالے, تو وہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے چند چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تاجروں کے حوالے سے. نمبر 1, توکل علی اللہ, کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ پر توکل ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جھوٹ سے بچ کر تجارت کرنی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے حلال ہی پر اسٹک رہنا ہے, اس سے آگے نہیں جانا. نمبر 4 یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر لو, تم کچھ کتنا ہی زور لگا لو, تمہیں وہ نہیں مل سکتا کہ جو تمہارے مقدر میں نہیں. چنانچہ آپ کی ایک نصیحت جو ہے وہ نقل کی گئی. فرماتے ہیں آپ نے ایک نصیحت کرتے ہوئے تاجروں سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو, جو رزق حلال تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس کی تلاش میں کوشش کرو. اگر حرام کو پانے کی کوشش کرو گے تب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا تمہارے مقدر میں لکھا گیا ہے. اللہ اکبر. اب راستہ تمہارے اوپر ہے, تم جس کا چناؤ. یہ ایک فرمان, یہ آپ کا فرمان ہے, یہ عکاسی کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی کہ فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے, وہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے. تو اب جو رزق لکھ دیا گیا وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا, خواہ تم حلال کی طرف جاؤ یا حرام کی طرف. یعنی یہ اس وقت فرما دیا گیا, یہ اس وقت فرما دیا گیا. اب جب بندہ حرام کی طرف جا کے اپنے جو مقررہ رزق حاصل کرے گا, نتیجہ کیا ہوگا, اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ پہ پیش کرے گا. بے برکتی الگ ہوگی, دعاؤں کی قبولیت کا نہ ہونا یہ ایک الگ ہوگا. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے, اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, بدن گرد آلود ہے, وہ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے, یا ربی یا ربی یا ربی پکارتا ہے, مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اس کی غذا حرام, تو پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی. یہ سب چیزیں ہیں تاجروں کے لیے. اسی طرح ایک اور روایت اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے کہ جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں, امین بنائے جائیں تو خیانت نہ کریں, وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں, کوئی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں. آج ہوتا نا کہ چیز خریدنے کے ٹائم پہ جان بوجھ کر چیز کی برائی بیان کی جاتی ہے ریٹ کو گرانے کے لیے, اور جب فروخت کریں تو بیجا تعریف نہ کریں, اور جب ان پر قرض ہو تو ٹال مٹول نہ کریں, اور جب کسی سے قرض وصول کرنا ہو تو اس پر تنگی نہ کریں. ان روایات کو سامنے رکھیں اور امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ اور ہمارے اسلاف کی تجارت کو سامنے رکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے اسلاف اس کے مطابق تجارت کیا کرتے تھے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ چلا کرتے تھے اور اپنی سبحان اللہ. اور ایک جملے میں میں چاہتا ہوں آپ تینوں احباب اس پہ ضرور کامنٹ کیجئے. جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ جب آپ کی شخصیت یعنی اتنی ڈائیورس شخصیت, اتنا فیضان آپ کو چاروں طرف سے ملا, لیکن ایک صفت آپ کی ایسی صاحب کہ میں کہتا ہوں کہ اس نے ایکسلریٹ کر دیا آپ کی ساری ترقی کو, اور وہ ہے آپ کی ماں کا ادب. ایک ایک جملہ ضرور. اتنی آواز پست ہوتی تھی کہ لوگ سمجھتے کہ جیسے بیمار و لاغر کھڑے ہوئے. جی بالکل. جب کہا جاتا ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب, تو اس میں سب سے پہلے جو ادب اور احترام جن شخصیات کا مقدم ہے وہ والدین ہی ہیں, اور چاہے وہ بایزید بستامی ہوں یا پھر امام محمد بن سیرین البصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اپنے علم, فضل, کمال, تقوی, ورع, خشیت, اپنے مراتب کے اعتبار سے بہت اونچے اور بلند پایا ہوں, لوگ ان کے قصیدے پڑھتے ہوں, لیکن جب وہ اپنی ماؤں کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جناب سب کچھ دنیا والوں کے لیے ہے, لیکن میں جو ہوں وہ صرف اپنی ماں کی خدمت اور ان کی اطاعت اور فرما برداری. سبحان اللہ. آئیے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور ماں کی خدمت. دیکھیں ہم جو ہے نا وہ اپنی یہ دعائیں کروانے کے لیے شیخ کو, مرشد کو تلاش کرتے ہیں, علماء کو تلاش کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھر میں ایک شیخ, ایک مرشد رکھا ہوا ہے جو ہماری ماں ہے. ہم اس کو چھوڑ کر بقیہ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے دعائیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ جو دل سے دعا دینے والی ہوتی ہے بغیر مانگے وہ ہماری ماں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے,
بالکل، وہ پہلا پیر اور پہلی پیرنی دونوں ہی گھر میں ماں باپ کی صورت میں. آخر میں امام دیکھیں، اگر محمد ہم بن سیرین امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی شخصیت کو دیکھیں، جتنا کمال، جتنا شرف اللہ نے آپ کو عطا کیا نا، اگر اس کو سمرائز کریں تو والدہ کا ادب، احترام اور تواضع جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بالکل ان کے لیے ایسے بچھ جاؤ جیسے پرندے اپنے بازو بچھاتے ہیں، بالکل اس طریقے سے آپ رحمہ اللہ نے اپنی والدہ کی خدمت کی، اطاعت کی، ادب کیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے فضل و کمال کا وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا آج بھی تعریف کرتی ہے. بالکل. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ امام محمد بن سیرین کا صدقہ یہاں بھی اور وہاں بھی ہمیں ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. آئیے کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. سورہ کہف کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں. جو شخص ہر جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر رنج و غم سے محفوظ رکھتا ہے اور کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں آتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت کو دل میں بسا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے.